بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میرے کچن میں بننے جا رہی ہے بیف چٹھارا بوٹی۔ بہت ہی ذائقے دار یہ ریسیپی ہے۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو یہ ضرور ٹرائی کریں، خصوصاً اگر آپ کے بچے گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو انہیں اس طریقے سے بنا کر دیں، امید ہے کہ وہ بہت پسند کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی میں تھوڑا سا گوشت لے لیا ہے، تقریباً 3 کلو کے قریب میں نے یہ گوشت لیا ہے، اور اب اس گوشت میں لہسن کے چند جوے ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی کٹی ہوئی پیاز شامل کر کے بغیر آئل اور پانی کے فی الحال میں اس کو فرائی کر رہی ہوں، تاکہ گوشت کی سمیل اچھی طرح سے ختم ہو جائے۔ ہم اس میں پانی یا کوئی اور چیز ایڈ نہیں کر رہے، بالکل اپنے پانی میں گوشت جو ہے وہ خشک ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ گوشت کی بسان ٹوٹلی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا نمک بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں ذائقے کے لیے۔ تو جی اس کو مسلسل ہلاتے جانا ہے، 15-20 منٹ تک اس کو اس طرح سے کر لینا ہے کہ بوٹیاں اپنے کلر چینج کر لیں گی۔ تو پھر اس کو میں پانی ڈال کے بوائل کر لوں گی، لیکن فی الحال جو ہے ابھی بوٹیوں نے اپنا کلر صحیح طرح سے چینج نہیں کیا، اس لیے میں اس کو مسلسل فرائی کرتی جاؤں گی تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے۔ یہ اپنے ہی پانی میں جو ہے خشک ہو رہا ہے، اس سے اس کی اسمیل بھی چلی جائے گی۔ تو یہ اب پانی ایڈ کر کے میں اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ اگر ویسے اس کو گلنے کے لیے رکھنا ہے تو 2-3 گھنٹے کے لیے ڈھانپ کر رکھ دیں، لیکن اگر پریشر کوکر میں گلانا ہے تو اپنے حساب سے ٹائم دیکھ لیں۔ جب بوٹیاں اچھی طرح سے نرم ہو جائیں گی پھر اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے۔ اب اس سارے میدے کو میں مکس کر کے، اور تھوڑا سا پانی مجھے لگتا ہے اور شامل کرنا پڑے گا تاکہ بوٹیاں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں۔ اب میں اس کو کور کر کے رکھنے لگی ہوں پریشر میں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے لڈ ریموو کر کے دیکھا تو بوٹیاں گل چکی تھی، لیکن اس میں کافی زیادہ پانی تھا، اس لیے اب اس پانی کو میں آنچ تیز کر کے اسی کے اندر خشک کر لوں گی تاکہ اس کا سارا ٹیسٹ اور فلیور جو ہے وہ اسی میں رہے۔ یہ تھوڑی دیر بعد دیکھیں پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن مکمل طور پہ ابھی نہیں ہوا، اس لیے میں باقی کا پانی بھی ڈرائی کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ پانی کو اسی کے اندر خشک کرنا ہے تاکہ جو ٹیسٹ ہے وہ اسی میں رہے۔ تو جی تھوڑی دیر بعد پانی مکمل طور پہ ڈرائی ہو گیا تھا اور میں نے بوٹیاں نکال کے ایک پرات میں ڈال کے ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی ہیں، اور یہ سارا بوٹیاں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ اب میں اس میں مسالہ شامل کرنے لگی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے، زیادہ نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ پہلے بھی میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے 1 چمچ گرم مسالہ پاؤڈر، پسا ہوا زیرہ کا پاؤڈر میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل سپون، اور اس کے بعد میں سوکھے دھنیا کا پاؤڈر بھی ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون۔ مزید ٹیسٹ کے لیے اس میں جا رہی ہیں پسی ہوئی لال مرچی، کوٹی ہوئی نہیں میں شامل کر رہی، پسی ہوئی شامل کر رہی ہوں، کیونکہ یہ لک میں بھی آئیں گی تو بہت ہی زبردست اس کی لک آئے گی۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا کارن فلور ایڈ کر رہی ہوں اس کی کوٹنگ کے لیے، اس سے یہ ہے کہ بوٹیوں کی بہت زبردست سی کوٹنگ تیار ہوگی۔ پانی میں اس میں بالکل شامل نہیں کر رہی، بلکہ جو پانی تھا وہ بھی میں ڈرائی کر چکی ہوں۔ اس کے بعد میں اس میں لیمن جوس ایڈ کروں گی، 1 یا 2 لیموں کا رس آپ اس میں ایڈ کر لیں، اس سے بھی اس پہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اب اس سارے میدے کو بغیر پانی یا کوئی چیز ایڈ کیے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ تو یہ ہمارا مکسچر تیار ہو گیا ہے، یہ اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ تیار ہیں فرائی کے لیے۔ اب ایک کڑاہی میں تھوڑا سا آئل لیا، بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا، صرف تھوڑے سے آئل میں اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے۔ اب میں 1 بائی 1 ان میں بوٹیاں ڈال کے اس کو فرائی کر لوں گی، اور نہ ہی زیادہ دیر فرائی کرنا ہے، صرف 2-3 منٹ کے لیے ان کو فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس کی فائنل لک ہے۔ 2-3 منٹ بعد میں بوٹیاں نکالنی شروع کر دی ہیں۔
کیونکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ آلریڈی کوکڈ ہے، اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اس کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس کی فائنل لک، دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے، اور بوٹیاں دیکھیں اندر تک سافٹ ہے، باہر سے بھی کتنی کرسپی لک ہے۔ بچے اس کو بہت شوق سے کھائیں گے۔ اگر وہ سالن پسند نہیں کرتے تو اس طریقے سے وہ کیچپ یا چٹنی کے ساتھ ضرور پسند کریں گے۔ تو جی یہ تھی آج کی ریسیپی، پھر ملوں گی ایک نئی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔